اللہ دی حمد و ثنا تو بعد میرے دوستو سنو اے لوگو، بے شک مینوں تسی امیر بنایا ہے، حالانکہ میں تواڈے وچوں بہتر نہیں ہاں۔ تساں مینوں منتخب عاجزی چیک کرو، انکساری چیک کرو، ایتھے جنوں کوئی تھوڑا جوہدہ مل جائے نا ہوندی اگلے دن ہوا خراب ہو جاندی ہے۔ جنوں کوئی جناب کوئی نمبردار بن جائے یا کوئی چودھری بن جائے یا کوئی ایم پی ہے یا کوئی ایم این اے بن جائے تو جناب اگلے دن ہوندی ہوا خراب ہو جاندی، ماڑے بندے نال سلام نہیں لیندا ہےگا۔ آپ نے دوسرا جملہ کی ارشاد فرمایا، فرمایا میں تواڈے نالوں بہتر نہیں ہوں، میں بھی تواڈے ورگا ہی ہاں۔ کیا بات ہے، عاجزی اور انکساری دا عالم کی یہ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، کیوں حضور نے فرمایا میری امت دے وچوں اگر کوئی رحم دل انسان ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق دا ایک قول ہے اور اے نصیحت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے نا قیامت والے دن جڑا جہنم دا خوف میرے تو ختم ہو جائے، جہنم دا ڈر میرے تو ختم ہو جائے، حضرت ابوبکر صدیق دا ایک قول ہے ریاض النظرہ دی اندر، سیدنا ابوبکر صدیق آپ نے فرمایا پھر او لوگاں دے نال رحم دلی کرے، لوگاں نال پیار کرے، محبت کرے، چاہت کرے، قیامت والے دن اللہ دے دل وچ جہنم دا خوف کٹ دے گا۔ فرمایا اگر میں چنگا کام کراں تے میری مدد کرنا، اگر میں چنگا کام کراں تے میری مدد کرنا۔ فرمایا اگر میں غلط کام کراں یا غلطی تے ہوواں تے مینوں پھاڑ کے سیدھیاں کر دیا یہ۔ کی فرمایا مینوں پھاڑ کے سیدھیاں کر دیا یہ۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے۔ ایتھے جناب سلیکشن ہو جائے، الیکشن نہیں سلیکشن ہو جائے تو پھر جناب وہ سمجھتا ہے کہ سارا کچھ میں ہی ہاں، جو مرضی کرا، سیاہ کرا سفید کرا، خون بہاواں جو مرضی کرا، بس میں ہی ہاں، طاقت میرے کو، اقتدار میرے کو، اقتدار دے نشے دے اندر پاویں خون بہاویں لوکاں دا حق ضبط کرے، غصب کرے یا لوکاں نو نقصان پہنچائے، وہ پاویں کسی بھی صورت دے اندر پہنچائے۔ حضرات ذی وقار نا قیامت والے دن پوچھ ہوئے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرمایا اگر میں صحیح کام کراں تے میری مدد کرنا، اگر میں کوئی غلطی تے ہوواں تے تسی مینوں پھڑ کے سیدھیاں کر دینا ہے، درست کر دینا ہے گا، پیار نال نہیں آکھنا، نرمی نال نہیں آکھنا۔ ایتے ساڑھے لیڈر جو مرضی کیتی جان، اسی کدی نہیں آکھیا گا میرا لیڈر غلط ہے، اسی کدی نہیں آکھیا کہ میرا لیڈر نے غلط کام کیتا، اسی آنے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ جو مرضی کیتی جائے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کی فرما رہے ہیں میں جتن غلطی دی ہوا تو مینوں پھڑ کے سیدھیا کر دیا جائے، اے گل ہے اصل۔ اور اس تو بعد اگے سنو، فرمایا سچائی امانت ہے، سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے۔ ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ دا سہارا لینا، اپنی زندگی دے اندر ہمیشہ سچ بولنا۔ جیڑا بندہ سچ بولنا چھوڑ جائے، ہمیشہ جھوٹ بولے، جھوٹ دا سہارا لوے، تے فرمایا حضور امام الانبیاء نے وہ اللہ دے ہاں کذاب لکھ دیتا جاندہ ہے۔ کذاب انہوں آکھیا جاندہ ہے جڑا بہت بڑا جھوٹا ہوندہ ہے۔ میں کیا جن دے بارے کذاب لکھ دیتا جائے تو پھر وہ انہاں جو اٹھے گا جڑے کذاب ہونگے۔ کذاب کون سن؟ نمرود، فرعون، حمان، شداد۔ فرمایا کیا چلے ہی ٹھیک ہے، بہتر ہو گیا، بہتر ہو گیا، بہتر ہو گیا۔ کی فرمایا توجہ میری طرف رکھو، صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ تسی ہمیشہ سچ دا سہارا لینا ہے، جھوٹ دا سہارا نہیں لینا۔ جیڑا جھوٹ بولدا ہے ہمیشہ جھوٹ بولدا ہے، عادت بنا لیندا ہے، اللہ دے ہاں کذاب لکھ دیتا جاندا ہے، اور جیڑا سچ بولدا ہے وہ اللہ دے ہاں صدیق لکھ دیتا جاندا ہے۔ تو قیامت والے دن اٹھے گا بھی صدیقاں دے اندروں۔ اور اگے کی فرمایا؟ فرمایا تواڈے وچوں
جیڑا کمزور ہے میرے نزدیک وہ طاقتور ہے. کیا بات ہے ہیں؟ ساڑھے نزدیک جڑا کمزور ہے وہ کمزور ہی ہے، وہ ماڑا ہی ہے، ان دی 2% دی عزت نہیں ہے گی. ساڑھے نزدیک ان دی کوئی عزت احترام ادب کوئی نہیں ہے گا. تو سیدنا ابو بکر صدیق کی فرما رہے نے گل سنو اللہ دیو بندیو، انہاں گلاں نو سارا سنو، اپنے دلاں دے اندر بٹھاؤ. آپ نے کس طرح دا خطبہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا تواڈے وچوں جیڑا کمزور بندہ ہے میرے نزدیک وہ طاقتور بندہ ہے. فرمایا کہ اتھوں تک کہ میں ان دا حق دلوا کے رواں گا. اگر کوئی ان دا حق کسی نے غصب کیتا ہے جا ان دا حق کسی نے چھینیا ہویا ہے، اتھوں تک میں کوشش کراں گا ان دا حق انہوں واپس لے کے دیواں گا اور انہوں مضبوط بناواں گا. اور اگے کی فرمایا؟ فرمایا جڑا تواڈے وچوں طاقتور ہے، جڑا تواڈے وچوں طاقتور ہے میرے نزدیک وہ کمزور ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہن ذرا سنو، اللہ اکبر اللہ اکبر. تاجدار صداقت افضل البشر بعد الانبیاء والرسل، آپ نے کی ارشاد فرمایا اپنے خطبے دی اندر ارشاد فرمایا اوے دنیا والے ذرا سن لو نا، ذرا سن لو نا. تاجدار صداقت آپ نے اپنے پہلے خطبے دی اندر ارشاد فرمایا، فرمایا جیڑی قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دین دی ہے اللہ انہوں تباہ و برباد کر کے رکھ دیندا ہے. آج اللہ اکبر، آج اسی جناب والی جہاد نو ترک کر دیتا، جہاد نو چھوڑ دیتا. کفر جناب والی تے ساڑھے تے تاری ہو گیا. آج جناب یورپ ساڑھے تے تاری ہو گیا، ساڑھے تے غلبہ پا گیا. اور وجہ کی ہے؟ وجہ کی ہے اسی جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتا ہے اور ذلت ساڑھا مقدر بن گئی ہے. اور دنیا والے ذرا سنے آجے، ذرا سنے آجے. تاجدار صداقت آپ نے اگے کی ارشاد فرمایا، فرمایا جیڑی قوم فحاشی اریانی دی اندر مبتلا ہو جاندی ہے اللہ انہوں عذاب مبتلا کر دیندا ہے. جیڑی قوم عیاشی فحاشی اریانی دی اندر مبتلا ہو جائے او قوم، بولو او قوم تباہ ہو، او قوم تباہ و برباد ہو جاندی ہے. دسو نا آج کیڑی اریانی فحاشی ساڑھے پاکستان دے اندر نہیں ہو رہی؟ ذرا تسی نظر دوڑاؤ جس ملک دے اندر زنا دے بل پاس ہو جان اس تو وڈی اریانی فحاشی کی ہو سکتی ہے؟ جتھے جناب والی بے پردہ عورتاں ہو جان، جس بازار دی اندر بھی داخل ہو اس بازار دی اندر ہی تو برہنا بے پردہ عورتاں نظر آن گیا. اس تو وڈی فحاشی اریانی اور کی ہوئے گی؟ اور جتھے رقص کرن واسطے کلب بن جان اس تو وڈی فحاشی اریانی اور کی ہوئے گی؟ اور جتھے سر عام سینمیاں دی اندر فلمہ دکھائیاں جان اس تو وڈی اریانی فحاشی اور کی ہوئے گی؟ اور جتھے مسلمان بیٹیاں دے سراں تو ڈپٹے اتار دیتے جان اس تو وڈی اریانی فحاشی اور کی ہوئے گی؟ اللہ دیو بندیو، تاجدار صداقت نے فرمایا ہے کہ جس وقت قوم عیاشی فحاشی اریانی دی اندر داخل ہو جائے گی، چلی جائے گی، اس وقت پھر وہ اللہ دے عذاب دا انتظار کرے. ان قریب اللہ دا عذاب اس قوم دی آ جائے گا. دیکھ دے نہیں ساڑھے دے طرح طرح دے عذاب آ رہے ہیں، طرح طرح دے عذاب آ رہے ہیں. کوئی ڈینگی دا آ گیا، کوئی ملیریا دا آ گیا، کوئی کرونا وائرس دا آ گیا، کوئی آ گیا. اور جڑے عذاب نے ساڑھے دے ٹھیک ہے نا کہ اے بیماریاں اے عذاب ویکھے سن، کدی سنے سن؟ اب بزرگ حضرات بیٹھے نے کدی سنے ہو من؟ کیوں؟ ادو حیا سی، لوگاں دیاں نظراں دے اندر حیا سی. ادو لوگاں دی جناب نظراں دے اندر ایک احترام سی، عزت سی، ادب سی. کردے کی سن؟ اگر کوئی جناب عزت والی گھرانے دی بیٹی باہر نکل دی بڑی چادر لے کے اپنے جسم نو ڈھام کے نکل دی. آج کی ہے آج او جناب اللہ اکبر حضور دی حدیث باغ میرے ذہن کے اندر آ گئی. آج ماحول کی ہے کہ پہلے سراں دے ڈبٹے پھر سراں تو شارٹ کٹ ہوئے تو جناب اگوں
جناب بال ننگے ہو گئے، پھر شارٹ ہوئے گلے دی اندر آ گئے، پھر شارٹ ہوئے گلے چو بھی نکل گئے، پھر شارٹ لباس ہویا تنگ ہو گیا، پھر اینا تنگ ہویا جسم دی اعضاء نظر آنا شروع ہو گئے۔ اور میں کیا امام الانبیاء آپ نے کی فرمایا جڑی اس قسم دی عورت گھر تو باہر نکل دیئے فَلَعَنَهُ اللَّهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ، فرمایا جس وقت تو گھروں نکل دیئے ان دے پیچھے کئی شیطان لگی ہوندے نے، فرمایا جس وقت تو گھروں نکل دیئے رب دیاں لعنتاں ہوندے تے شروع ہو جاندیاں نے۔ جنی دیر تک وہ گھروں باہروں گھر واپس نہ آ جائے اونی دیر تک اس عورت لعنتاں پیندیاں رہندیاں نے والمنظور الیہ، اور جیڑے باہر لوگ پھر انہوں اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے واسطے پھر اپنی نفسانی خواہشات نو پورا کر دیا آیا انہوں تک دینے انہوں ویکھ دینے والمنظور الیہ، انہیں تے بھی رب دی لعنت ہوتی ہے، انہیں تے بھی رب دی بولو نا، انہیں تے بھی رب دی لعنت ہوندی ہے۔ ہن مینوں تسی دسو نا، تسی دسو کہ جیڑی قوم فحاشی اور ریانی دے اندر مبتلا ہو جائے، جیڑی قوم جناب بے پردگی اختیار کر لوے، ماں بہن بیٹی دی عزت کا خیال کوئی نہیں، حضور فرمایا قرب قیامت، سنو ایک اور حدیثی باقی سننا، حضور فرمایا قرب قیامت عورتاں لباس پہن کے بھی ننگیاں ہون گیاں، عورتاں لباس پہن کے بھی برہنہ ہون گیاں۔ او وقت اج اساں ویکھ رہے ہیں، او وقت صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ او کیویں لباس پہن کے کیویں برہنہ ہون گیاں؟ امام الانبیاء آپ نے فرمایا او لباس ہی انہاں شارٹ کٹ پہنن گیاں، انہاں دے جسم دی اعضاء نظر آ رہے ہون گے، یہ قیامت دی نشانیاں وچوں نشانی ہوئے گی۔ تے اج او ماحول ساڑھے جناب اس وقت پاکستان دے اندر دیگر ممالک دے اندر بھی تے تاجدار صداقت نے کی فرمایا، اسی آنے ساڑھے رب تک کرم نہیں ہوندہ، ساڑھے تے فضل نہیں ہوندہ، ساڑھے تے جناب والی رب راضی نہیں ہے گا۔ او بھئی رب راضی کیویں ہوئے، رب دا رسول راضی کیویں ہوئے؟ تاجدار صداقت فرما دیتا جیڑی قوم عیاشی فحاشی دی اندر مبتلا ہو جائے او اللہ دی عذاب دا انتظار کرے، اللہ دا عذاب انہاں تے ان قریب آ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی میری؟ اے حضرت ابوبکر صدیق تاجدار صداقت آپ دا پہلا خطبہ میں ارشاد فرما رہے ہاں، ایویں حکمرانیاں نہیں ہوندیاں، حکمرانیاں اس طرح نہیں ہوندیاں، حکمرانی کرن واسطے دین پڑھنا پائے گا، شریعت نو سمجھنا پائے گا، قرآن نو پڑھنا پائے گا، نبی پاک دے فرمان نو سمجھنا پائے گا، پھر حکمرانیاں ہوندیاں نے۔ تاجدار صداقت نے دین پڑھی ہوئی امام الانبیاء دی بارگاہ وچوں سی۔ حضرات اسی وقار ہون ذرا سنو اگلی بات، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کی فرمایا جیڑی قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دے وے، بولو کوئی گل یاد بھی رکھ دیو کوئی لنگ جاندی ہے، میں عرض کی دی ہے کہ جیڑی قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دے وے تے پھر او اندے تے ذلت، او اپنی ذلت دا انتظار کرے، اللہ اکبر، تباہ و برباد ہو جائے گی وہ قوم۔ اگے کی فرمایا کہ جس قوم دے اندر فحاشی اور ریانی آ جائے تے او اللہ دے عذاب دا، بولو نا سن ہو گئے ہو، او اللہ دے عذاب دا انتظار کرے۔ ہن ذرا سنو تاجدار صداقت آپ نے کی ارشاد فرمایا، سنو تاجدار صداقت آپ نے ارشاد فرمایا جنی دیر تک میں اللہ اور ان دے رسول دی اطاعت کردہ رہواں، جنی دیر تک میں اللہ اور ان دے رسول دی اطاعت کردہ رہواں اونی دیر تک تسی میری اطاعت کرنی ہے۔ فرمایا جدوں میں رب رسول دی اطاعت چھوڑ دیاں تو پھر تواڈے تے کوئی لازم نہیں ہے گا کہ تسی میری اطاعت کرو، اے سارا میری بھی اطاعت چھوڑ دیو۔ پھر جدوں میں رب رسول دی اطاعت نہ کرا، جدوں میں ویکھو کہ ابوبکر صدیق اج پٹڑیوں لے رہا ہے، اج حضور دے دین تو دور ہو رہا ہے، آج شریعت مطہرہ تو دور ہو رہا ہے، تو پھر آپ خود اپنی زبان جو فرما رہے ہیں پھر میری اطاعت ایتے جناب لیڈر جنہ مرضی خون بہا دیں، ایتے لیڈر جنہ مرضی ظلم و ستم دے پہاڑ گرم کر لین، ایتے وقت حکمران جنہ مرضی جناب والی ظلم و ستم کر دیں، ایتے حکمران
جنی مرضی فحاشی اور ریانی نو عام کر دین اسی پھر بھی آنا میرا لیڈر ہی ہے کی آنے میرا لیڈر ہی ہے میرے لیڈر تو بعد کوئی نہیں پہنچ کے دیکھ لو تو تاجدار صداقت کی فرما رہے ہیں جدو میں پڑھنی ہوتا تو تھی مینو لیڈر امیر نہ مننا ہے گا مزہ تو اس گل دے اندر ہے نا یا ساڈا جناب لیڈر یا ساڈا کوئی حاکم یا ساڈا کوئی بادشاہ پٹڑیوں لتھے تو تانوں پتہ بھی ہوئے صحیح پٹڑیوں لیندا پیا صحیح ظلم کر رہا پتہ بھی ہوئے تو پھر بندہ آکھے کہ میرا لیڈر ہی ہے میرے لیڈر تو بعد کوئی نہیں ہے گا 10 بیر اون دی عقل کدھر گئی ہے وہ کندے نال کھڑا ہے اللہ اکبر میرے دوستو یہ حقیقت ہے جو میں باتاں آپ دے سامنے عرض کر رہا ہوں تاجدار صداقت دا پہلا خطبہ یہ حقیقت گلاں میں عرض کر رہا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی زندگی بڑا قسم کی سادگی دے اندر گزاری بادشاہ بننا ایڈا سوکھا نہیں ہے گا بادشاہ حکمران بننا اینا آسان کام نہیں ہے گا آپ دی بیٹی ساڑی اماں جان حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن نہ کار نواں لباس پا لیا تے جویں ایک عورتاں دی طبیعت ہوندی ہے نواں لباس پہن کے پھر خود پسندی اختیار کر دیا نے ویکھ دیا نے شیشے دے ادھروں میں بڑی سونی لگنی پیاں لوگ ویکھے کی آکھن گے کہ بڑا مہنگا سوٹ پایا انہیں ہیں اندے ورگا سوٹ ہے 50,000 دا ہے 40,000 دا پھر اگوں بھی تعریفاں کر دیاں نے ہیں اور میں انی سلائی دیتی تو میں انے کپڑے پائے تو میں انے کپڑے لے آندے میرے ولیمے دا وکھرا مہندی دا وکھرا برات دا وکھرا مکلاوے دا وکھرا فلاں ٹنگڑا ہے مطلب ہے کہ خود پسندی اختیار کر دیا نے اپنے اندر تکبر پیدا کر دیا سنو ذرا صدیق اکبر دے دل وچ خوف خدا کیسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بیٹی حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دن لباس پہنیا لباس پہن کے جناب اپنے تن تے سجایا اور ویکھن لگ پیاں کہ بڑا سونا جچدا پیا بڑا پیارا لگدا پیا تے آپ فرماندی ہیں انی دیر ہی ہوئی ہے تے میرے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق گھر وچ تشریف لے آئے جدو آئے تے مینوں ویکھیا تے مینوں فرمان لگے بیٹا اللہ دیاں رحمتاں تو کیوں محروم ہو رہی ہیں اللہ اکبر اللہ دیاں رحمتاں تو کیوں محروم ہو رہی ہیں عرض کی تھی ابا جان مینوں سمجھ نہیں آئی آپ دی بات دی تاجدار صداقت آپ نے فرمایا بیٹی جیڑی عورت لباس اس نیت نال پہن دی ہے خود پسندی اختیار کر دی ہے اپنے اندر غرور و تکبر لوگ کیا کھن گے کیا بات ہے بلے بلے آ جیڑی اس نیت نال لباس پہن دی اور لوگوں نے دکھا دی ہے فرمایا تاجدار صداقت نے فرمایا بیٹی اللہ دیا رحمتہ تو عورت محروم ہو جاندی ہے انی گل ہوئی حضرت اماں عائشہ صدیقہ آپ کی فرماندیاں فرمایا میں فوری بیٹی ہوئے تے انج دی ہوئے اللہ اکبر بیٹی ہوئے انج دی بیٹی ہوئے ایتھے جناب ماحول ہی اس قدر خراب ہو گیا گل کرن لگے بھی شرم آندی ہے گی ماحول ہی اس قدر خراب ہو گیا باپ کچھ کہندا اولاد کچھ کر دیئے ماں کچھ کہندی بیٹی کچھ کر دیئے گی حضرات اسی وقار نا تاجدار صداقت نے ایک واری آکھیا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فوراً لباس اتاریا عرض کی تھی ابا جان میں رب دیا رحمتہ تو محروم نہیں ہونی چاہتا اس تو بعد آپ نے ہمیشہ پرانا لباس پہنیا تاکہ خود پسندی نہ آ جائے اور ہماری زندگی ساڑی زندگی لوگ کیا کہیں گے لوگوں نے دکھان واسطے خود پسندی تکبر غرور اپنے اندر پیدا کر کے جناب اسی لوگوں نے اپنا آپ دکھانے ہاں جیڑا کہ جائز اللہ بھی ناراض ہے اللہ دا سونا حبیب بھی بولو اللہ بھی ناراض ہے اللہ دا سونا حبیب بھی ناراض ہے اس تو فرمایا تاجدار صداقت آپ نے فرمایا اللہ دیا رحمتہ تو محروم نہ ہویا کرو ہر وقت رب نو بھی راضی رکھیا کرو رب دے حبیب نو بھی راضی رکھیا کرو کی فرمایا میری اطاعت جنی دیر تک میں رب رسول دی اطاعت کرا
اونی دیر تک تسی میری اطاعت کرنی ہے. جدو میں رب رسول دی اطاعت تو پیچھے ہٹ جاواں تو تواڈے تے لازم کوئی نہیں, تسی میری اطاعت کرو. تسی میری اطاعت بھی چھوڑ دیا جائے. اور دسیا یہ صدیق پٹڑیوں لے گیا, صدیق نے رب رسول دے دین نو چھوڑ دیتا ہے. میں کیا کیویں صدیق چھوڑ سکدا ہے؟ اور جن نے دین پڑھیا ہی امام الانبیاء دی بارگاہ وچ ہوئے, جن نے دین پڑھیا ہی حضور دی بارگاہ وچ ہوئے, وہ کس طرح پٹڑیوں لے سکدا ہے؟ پھر ہن آخر تے کی گل کیتی, ہن آخری گل سنو. آپ نے کی فرمایا؟ ان صحابہ اکرام جمع نے, سارے جمع نے. آپ فرمایا بیلیو نماز دا ٹائم ہو گیا, اٹھو نماز پڑھو. اٹھو نا نماز پڑھو, نماز انتہائی ضروری ہے. ہن مینوں دسو نا تسی تاجدار صداقت نے اپنے خطبے دے اندر کوئی بات چھڈی ہے؟